بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ کیوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 27 مرتبہ کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آغوش تربیت کی رہی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ حضرت لوط ہی کی بہن تھی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم ہی کی طرح عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ار شہر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کے موجودہ شہر مکیر کی جگہ تھا۔ حضرت لوط یہیں کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوط جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس طرح مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بدادوار قوم کے دوسرے عیب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی پہ مبتلا تھی۔ اس قوم کے بے شمار جرائم اور ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو خدا نے ان پر عذاب طاری کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے ناقابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلسفہ نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت لوط کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ قال بد کے علاوہ ان کے اندر اور بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور جھوٹے انداز میں لوٹ لیا جاتا تھا۔ حضرت لوط نے ایک محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ حسن افعال بد میں اور بے حیائی کے تعلق میں تم مبتلا ہو وہ کس قدر بھیانک کام ہے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیوں اور برے اعمال تمہارے اندر سما گئے ہیں۔ تم سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہو۔ چنانچہ وہ لوگ لوط کی نصیحت کو سن کر غصے میں تلملا اٹھے، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ لوط بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جانا اب ضروری ہے۔ یہ ایسی بری اور بھٹکی ہوئی قوم تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر نہ کان دھرتے نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت لوط کے ایک عرصہ تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عذاب ان کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے دنیا کی طرف روانہ کر دیے۔ دراصل یہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ وہ تینوں فرشتے حضرت لوط کی قوم کی طرف گئے۔ حضرت لوط کی قوم کی طرف جانے کا ان کا مقصد قوم لوط پر عذاب طاری کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل مناسب ہی عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔
جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے تو ان کو باشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کے خباث معلوم ہیں۔ ان کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں۔ دل میں کہنے لگے آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی رائلہ جو کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور حضرت لوط کے مخالف تھی، جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں دیکھے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا جس کے انہیں فکر اور غم تھا، چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور وہ پہلے سے ہی نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان کے حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا۔ اس موقع پر حضرت لوط بڑے تنگ ہوئے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے۔ ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا تم اس فساد سے باہر آ جاؤ، میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے۔ وہ حضرت لوط کے گھر پر چڑھ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے اور دروازے توڑنے کا ارادہ کیا۔ جب فرشتوں نے یہ سب دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے حقیقت کھول دیا اور کہہ دیا کہ اب دروازہ کھول دیں، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ کیا تو وہاں جمع سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور یہ ہدایت کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکل گئے اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے حضرت لوط کی بیوی کا خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز ایک جگہ ہی رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر باش باش ہو جاتے۔ صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نصف و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ قوم لوط پر عذاب طاری کر کے اس کے ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یعنی پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں کے لیے کچھ دور نہیں۔ جو لوگ اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جمے رہیں اور اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں، آج بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی۔ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی یہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔